السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام کے اس دوسرے حصے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ آج بدھ کا دن ہے، اس لیے خواب کی تعبیرات بھی بتائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال بھی پیش کر سکتے ہیں، یا اگر پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں خوابوں کے سلسلے میں کہ جو خواب رات میں سکون کی حالت میں انسان دیکھے، خاص طور پر آدھی رات گزرنے کے بعد، ان خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ باقی جو فجر کی نماز کے بعد دیکھ لیں، اٹھنے کے بعد دیکھ لیں، سورج نکل آیا اس کے بعد آپ سوئے ہیں، تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے اس طرح کے خواب کا بھی آف لائن کسی ایک عورت نے خواب پوچھا ہے تعبیر، لیکن اس کو بتا دیا جائے کہ جو خواب بھی صبح اٹھنے کے بعد آپ نے دیکھا یا دن میں آپ نے دیکھا، اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، مجھے بھائی ایک خواب کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے، جی جو کہ میرے بھانجے نے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے پوچھوں۔ اس نے رات کو کیا دیکھا ہے جی کہ وہ ایک جگہ سے گزرا ہے تو اس نے دیکھا کہ بہت بڑا وہاں پہ کراؤڈ جمع ہے، اچھا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اچھا ماشاء اللہ۔ بہت بڑا کراؤڈ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی وہاں چلا گیا، میں نے کہا اچھا دیکھوں کہ آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ کراؤڈ تھا، جس جلسے کی صورت تھی، اور اسٹیج لگایا ہوا تھا، کرسیاں لگائی ہوئی تھی وہاں پہ۔ اچھا تو کہتا میں وہاں پہ 4-5 منٹ میں وہاں پہ میں نے ویٹ کیا ہے۔ تو وہ کہتے انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کہتا میں نے دیکھا کہ 4 صحابہ ہیں اور بیچ میں ایک اور شخص ہے جو کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن اور آ کر کرسیوں کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ اچھا اور کہتا میں جو 4 لوگ ساتھ تھے صحابہ، ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، وہ صرف ایسے لگ رہا تھا کالے اور سفید انہوں نے کپڑے پہنے میں۔ اچھا اچھا، اور کہتا کہ ایک دم سے بیچ میں سے ایک شخص ایک دم سے اس کا چہرہ میرے سامنے صاف، میرے سامنے واضح طور پر آیا۔ کہتا اتنا واضح تھا کہ میں ایون اس کو ڈرا کر سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ اجازت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو وہ نہیں کرنا۔ لیکن اس کی وہ چہرہ نورانی چہرہ تھا، چمکتا ہوا چہرہ، گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، اور آئی براؤز بڑی بڑی، ان کے درمیان میں گیپ بھی تھا، مطلب اتنی ڈیٹیل سے اس نے دیکھا نا، گیپ تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کی داڑھی اتنی صاف اور سلجھی ہوئی داڑھی تھی۔ ماشاءاللہ، اچھا خواب ہے، چلو انشاءاللہ وہی نا، بتاتے ہیں۔ تو پلیز اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا تعبیر ہے میرے لیے، کیا اس میں جو ہے وہ جی جی ہے اس کے بارے میں۔ تو جزاک اللہ خیر ہے۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھتی تھی۔ جی کیا دیکھا؟ خواب میں نے یہ مغرب کی نماز میں نے پڑھی ہے، تو اس کے بعد میں وہ مغرب کی نماز کے بعد میں سورت سجدہ پڑھتی ہوں۔ جی تو میں جیسے وہ پڑھ رہی تھی تو پڑھتے پڑھتے میری درمیان میں ہی سجدہ کے پڑھنے کے درمیان میں ہی میری آنکھ لگ گئی، آدھی جاگی آدھی سوئی ہوئی ہوں۔ تو ایک دم کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سورج سا، ایک گولا سا، اس میں سے بہت ٹھنڈی اور اچھی دودھیا کلر کی تیز تیز بڑی شوائیں نکل رہی ہیں اور میری طرف آ رہی ہیں، اور ایک اس کے پاس سے کوئی دیکھا ہے، وہ بندہ کوئی بیٹھا ہے، بندہ کے پاس اور یہ میں یار وہ بوڑھی ہیں، وہ کچھ منہ میں بول رہی ہیں، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا اچھا تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ میں ابھی صورت میرے ہاتھ میں ہے قرآن مجید، اور میں آدھی کچھ پڑھی ہے تو ایک دم میری آنکھ لگ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی اچھا، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکریہ، الحمدللہ۔ مجھے بھی ایک خواب پوچھنی ہے، میری بہن کی خواب ہے، اس نے دیکھی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں سیڑھیوں میں سے میں نیچے اتر رہی ہوں۔ اچھا تو میں دیکھتی ہوں آدھے سیڑھیاں میں اتری ہوں نا، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے آگے پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کس طرح اترنا ہے۔ تو کہہ رہی ہیں میں پھر آوازیں دیتی ہوں، ان کا بھانجا ہے تو اس کو آوازیں دے رہی ہیں
کہ مجھے آ کے تو مجھے راستہ بتاؤ کہ کس طرح اترنا ہے اور کس طرح کدھر جانا ہے. تو کہتی ہیں ایک دیکھتی ہوں تو 2 عورتیں ہیں وہ آ گئی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ میرا بیٹا ہے. بیٹا بھی کہتی ہے کہ بڑا خوبصورت ہے, جوان ہے وہ بیٹا خوبصورت ہے. تو وہ کھڑی ہے تو وہ ہاتھ میں اس کے ایک بیگ ہے. تو کہتی ہے میں آپ کے لیے کھانا بھی لائی ہوں اور یہ کھانا بھی آپ کے لیے اور یہ تو میں آپ کو بتاتی بھی ہوں. اور یہ آپ کو میرا بیٹا آپ کو چھوڑ کے آئے گا جدھر آپ کہیں گی. تو کہتی ہیں اس کے ہاتھ میں نا ایک جیسے پڑیا نہیں ہوتی جس میں کوئی جیسا حکیم دیتے تھے پہلے بچپن میں بڑے ہم دیکھتے ہوتے تھے. تو وہ کہتی ہے اس کے ہاتھ میں ایسے کھول لیا ہے تو اسے لیک بڑ سا ہے. تو کہتی ہے یہ تم نے نا کھانی ہے تو تب تم نے جانا ہے آگے, تب ورنہ تم نہیں جا سکتی. اس نے کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو دوائی کوئی لیتی نہیں ہوں اور میں کوئی دوائی اور لے بھی نہیں سکتی. تو کہتی ہے نہیں یہ ضروری تم نے کھانی ہے. تو کہتی ہیں ایک دم پتہ نہیں مجھے چلا کہ کس طرح انہوں نے وہ کھول لی یا کھول کے انگلی کے ساتھ جس طرح بچوں کو نہیں لگا کے منہ پر لگا دیتے ہیں منہ میں. تو کہتی اس طرح وہ ایک دم اس نے میرے منہ میں لگا دی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو میں جب چکتی ہوں تو وہ میٹھی ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں یہ تو میٹھی ہے. تو کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بیگ بھی تمہارا ہے اور کھانا بھی میں نے لیا ہے. تو کہتی ہے اس کے لڑکے کے ہاتھ میں بیگ ہے اور اس میں دیکھتی ہوں کہتی ہے میں تو چاول ہی کھاتی ہوں. تو دیکھتی ہوں تو اس میں چاول ہی ہیں. تو اوپر کہتی ہیں اس کے نا چاولوں کے اوپر 2-3 مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ چاول لے کے آئے ہیں. تو کہتی بس میری اتنی نیند کھل گئی ہے. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جزاک اللہ. آپ اس کا السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے خواب سنا ہے. جی مجھے خواب آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ درخت کالا. اچھا. اس درخت کو میں کاٹنے لگی. 2 دفعہ میں نے اس کو مارا اور ایک بندہ آیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے اس کو کاٹے اور بندہ کو کاٹے گا. اچھا. تو پھر میری آنکھ کھل گئی ہے. تو وہ درخت کاہے کا تھا, پھل کا تھا یا کالا درخت تھا, کوئی اس کے ساتھ پتے کچھ بھی نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی شکریہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum salam. I'd like to ask about 2 dreams my mum's seen. Yes, what's so? The first one's that she's seen 2 peacocks in a cage. They're on green grass. Achha. And they're talking to her in our language. And they're saying to her that, why did you bring us back here? Take us back to Allah's house. Okay. That's all she saw. Then she woke up. And the second dream, she's seen my dad and auntie sitting in Makkah in front of the Hana Kaaba. My dad's got a ihram on, and my auntie and my dad are sitting together. And behind them is my mum sitting behind them. And my mum looks at the Hana Kaaba, and in the sort of the sky she sees lots of different colour stars. Okay. And then she closes her eyes, she goes, what's this? And she closes her eyes, and then she opens them again, and she sees them again. They're all different colours. Okay. And then she goes to tell my dad and my auntie, but she wakes up. Did she been for Hajj? No, she's just come back from Umrah. Okay, inshallah I will tell her. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Jazakallah. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کی دعائیں چاہیے. میں نے بھی فون اس لیے کیا, آپ نے پیچھے مجھے بتایا تھا نا 4-5 دن ہوئے, 5 دن ہو گئے. جی کہ جو قرآن پاک میں 14 سجدے آتے ہیں وہ ہر نمنا ہے پڑھ کر سجدہ کرنا اور دعا مانگنی. تو میں نے آپ نے 3 دفعہ بولا تھا پڑھنے کے لیے, میں نے آج 5 دفعہ مکمل کر دی ہے. ماشاء اللہ. پاٹ کے دعا مانگتی رہی ہوں, اللہ کے رو کے دعا مانگتی رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے. ماشاء اللہ. ابھی وہ پڑھوں یا فنش کر لوں؟ پڑھ سکتے ہیں, زیادہ بھی اگر پڑھیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن کم از کم وہ 3 دن ہیں. اگر آپ کنٹینیو بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرے گا آپ کی. وہ ہے نا, آپ خود میرے لیے دعا کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی نام ہی بتایا تھا. جی آپ میرے لیے دعا کریں, میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. اللہ پاک شادی کے لیے میں نے آپ کو اس کا نام ہی بتایا تھا. جی بتایا. اس کا نام ہے جنید افضل احمد. ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے, اس کی نکاح بھی کرتا ہے. ایک تو پہلے تو اس کو ابھی غصہ بھی ابھی اس کو آتا ہے, جب میں کو بات کرتی ہوں تو پھر غصے میں آ جاتا ہے. تو آپ یہ دعا کریں اللہ پاک اس کو
نیک بیوی خدا عطا کرے. کسی پر تو اچھا رشتہ آتا ہے. اس دن کسی نے آپ کو وہ فون کیا تھا, کسی نے نا, میری بیٹی ہے, ایک کی عمر 35 ہے تو ایک کی 33 ہے, کو رشتے کے لیے اگر آپ کو رشتہ اچھا مل جائے, انشاءاللہ اچھے بندے ہوں, نیک بندے ہوں, تو آپ مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں گے آپ سے. السلام علیکم. ایک کال کو شامل کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی, یہ بات بارہا کہی جاتی ہے کہ جب آپ فون لگائیں تو اس وقت ٹی وی کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کیجئے. جی سب سے پہلے ہماری بہن نے ان کے بھانجے کا خواب ذکر کیا. ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے وہ. اس نے یہ دیکھا کہ ایک جگہ گزر رہا ہے, بڑا مجمع موجود ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں, اور وہاں اسٹیج بھی لگا ہوا ہے, کرسیاں لگی ہوئی ہیں. 4 شخص کے ساتھ ایک شخص آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں. وہ 4 کی شکلیں تو ظاہر نہیں ہوئی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ظاہر ہوئی ہے. بڑی داڑھی بھی دیکھی ہے, گھنی داڑھی ہے, چہرے بڑی بڑی آنکھیں ہیں, چہرہ صاف ہے. دیکھیے حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. یعنی اگر کسی اور کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بزرگ کو اس نے خواب میں دیکھا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان نے وہ صورت بنائی ہو. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا ہے, اور یہ خواب میں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس کا مطلب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے, کسی اور کو نہیں دیکھا. شیطان کی طاقت نہیں کہ آپ کی شکل بنا سکے. تو بہت اچھا خواب ہے, مبارک خواب ہے. ایک اشارہ اس میں آپ کے بھانجے کے لیے یہ ہے کہ سنتوں کی اتباع کرے. خاص طور پر داڑھی جو صاف نظر آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تاکید کی جا رہی ہے داڑھی رکھنے کی. تو آپ کے بھانجے سے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام زندگی میں, عام معمولات میں بھی اپنائیں. خاص طور پر داڑھی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعار بھی ہے اسلام کا. ہم جو کہہ دیتے ہیں عام طور پر کہ سنت نبوی ہے, سنت نبوی نہیں, اسلامی شعار ہے. شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر مسلم شمار نہیں ہوگا کوئی. جیسے وردی میں فوجی ہوتا ہے, اس کو فوجی کہا جاتا ہے. اگر کوئی وردی کے بغیر ہے تو اس کو فوجی شمار نہیں کرتے, پھر اس کو اپنا آئی کارڈ بتانا پڑتا ہے, اپنی شناخت ظاہر کرنی پڑتی ہے, تب جا کر اس کو سمجھا جائے گا. عام آدمی اس کو فوجی نہیں سمجھتا. اسی طرح مسلمان بھی داڑھی کے ساتھ مسلمان ہیں. دوسرا ہماری بہن کا یہ خواب تھا, انہوں نے دیکھا ہے کہ سجدے میں سورہ سجدہ پڑھتی ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد. پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی, اور اس کے درمیان انہوں نے خواب دیکھا ہے. شروع میں نے آج یہ بات بتائی ہے کہ جو خواب آدھی رات کے بعد ہوتے ہیں یا فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے, یعنی صبح صادق کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے نظر آتے ہیں, وہ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر ہو. باقی آپ نے یہ جو دیکھا ہے یہ آپ کے خیالات تھے, جو آپ قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی اور نظر آ گئے, اس لیے اس کی تعبیر نہیں ہوتی. تعبیر ان خوابوں کی ہوتی ہے جو آدھی رات کے بعد نظر آتے ہیں. پرسکون انسان جب ہو جاتا ہے اور نیند کی وجہ سے اس کا دماغ بالکل سکون پا گیا, اب جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. دوسرا ہماری بہن نے بتلایا کہ ان کی بہن کا خواب ہے یہ کہ وہ سیڑھیاں اتر رہی ہیں, اور آدھی سیڑھیاں اترنے کے بعد ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کس طرف جانا ہے, تو وہ چلاتی ہیں. بعد میں 2 عورتیں ان کی رہنمائی کرتی ہیں, اور وہ عورتیں ان کو کچھ بیگ بھی دیتی ہیں, کھانے کی چیزیں بھی دیتی ہے. ان کے ساتھ ان کے لڑکے بھی موجود ہیں. ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کی, یعنی جو بہن نے خواب دیکھا ہے, اس بہن کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو 2 عورتیں کسی معاملے میں مدد کریں گی. ہو سکتا ہے کہ یہ بہن اپنے لڑکے کے لیے یا اپنی لڑکی کے لیے کوئی رشتے میں تلاش میں ہو, تو یہ اس کے لڑکے تک پہنچ جائیں گی یا ان عورتوں تک پہنچ جائے گی
جو اس کی رہنمائی کر رہی ہے، مطلب یہ کہ اس کا رشتہ آسان ہوگا۔ اور یہ جو کھانا دیا گیا ہے یہ بھی اس کی پسند کا کھانا ہے، یعنی جو کھانا یہ پسند کرتی ہے وہی کھانا ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ چاہ رہی ہیں ویسا رشتہ انشاءاللہ ملے گا۔ درخت کے کاٹنے کے بارے میں جو خواب دیکھا ہے، دیکھیے درخت جو ہے یہ نفع دینے والی چیز ہے، اور نفع دینے والی چیز کو کاٹنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی آنے والی نفع دینے والی چیز کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کوشش کر رہی تھی لیکن منع کر دیا گیا کہ آپ اس درخت کو نہ کاٹیں، کوئی اور بندہ کاٹے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس سے نفع ملتا رہے گا۔ آپ نے جو کوشش کی اس کو روک دیا گیا، آپ کو وہ نفع جاری رہے گا۔ لیکن پھر یہ بھی دیکھا آپ نے کہ اس پر کوئی پتا وغیرہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کا نفع بہت کم ہے۔ پھر ہماری بہن نے 2 خواب کا ذکر کیا، ایک پیکوک والے خواب کا اور ایک والدہ کے احرام کے خواب کا۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کی جو دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائیں، جو کچھ انہوں نے دعائیں کی ہیں وہ بھی قبول فرمائیں۔ اب یہ کہ ان کا خیال زیادہ تر حرم میں لگا ہوا ہے، پورا ان کا کنسنٹریشن جو ہے وہ حرم کی طرف ہے۔ یہ پھر دوبارہ جانا چاہتی ہیں، وہ جو کہا ہے کہ پیکوک کیوں لے کر آ گئے، تو حرم کے ہیں وہاں لے جاؤ، اس کا مطلب ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ پھر سے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ حرم میں حاضری نصیب فرمائے گا۔ سجدوں والے عمل کا یہ بتایا کہ بار بار بھی کر سکتی ہیں، روزانہ بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان عمل ہے، اور قبولیت دعا کے لیے یہ بہت اچھا اور پاورفل عمل ہے۔ جتنے قرآن مجید میں سجدے آئے ہیں ان آیت سجدہ کو، پہلے آیت کو سجدے کو پڑھیں پھر سجدہ کریں، دوسری آیت سجدہ پڑھ کے پھر سجدہ کریں، اس طرح 14 آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کریں اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان مقاصد کو پورا فرمائیں جس کے لیے آپ نے یہ سجدے والا عمل کیا ہے، خاص طور پر اپنے بیٹے کے لیے جو آپ کہہ رہی ہیں، حق تعالیٰ اس کے لیے بہترین رشتہ عطا فرمائے اور تمام کاموں کو آسان فرمائے اس کے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہیں یا یہ کہ آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سورہ مومن کی بات چل رہی تھی، آخر رکوع میں امید ہے کہ آج پورا ہو جائے گا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور قدرت کی نشانی ذکر فرمائی کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، بعض کو تم کھاتے ہو، یعنی بعض جانور ایسے ہیں جو انسان کے کھانے کے لیے بنائے، اور بعض ایسے ہیں جس کو انسان سواری کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ کچھ ایسے مضبوط جانور ہیں جس پر انسان سامان کے ساتھ سوار ہو جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جانور لے جاتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اس پر بھی تم سوار ہوتے ہو، کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو، کشتی کا ذکر بھی آ گیا۔ جس وقت انسان فیری میں ہوتا ہے پانی اور آسمان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور عجیب انداز میں وہ فیری چل رہی ہوتی ہے، پانی کے اوپر اتنا بڑا وزن۔ ٹھیک اسی طرح وہ لوگ جو عام طور پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ڈیزرٹ میں سفر کرتے تھے، ریت کے سوا اور آسمان کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اور اتنا بڑا جانور اس کے اوپر انسان سوار ہے، سامان کے ساتھ جا رہا ہے، کئی دن تک وہ سواری کے پانی کے بغیر گزر رہا ہے۔ یہ دونوں کے اندر مناسبت ہے، اس لیے عرب لوگ اونٹ کو سفینۃ الصحرا کہتے تھے کہ یہ ڈیزرٹ کی فیری ہے، اس میں انسان سفر کرتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں تاکہ دیکھیں کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ان سے پہلے اللہ کے انبیاء کرام کی باتوں کو ٹھکرایا اور جھٹلایا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جناب یہ پتہ کرنا تھا، قبرستان میں آج کل ایڈوانس بکنگ کر لیتے ہیں قبر کے لیے، تو کیا یہ شرعی طور پر کیا جائز ہے کہ میں بک کرا دوں اپنے لیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔
اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مجھے پریشانی ہے ایک، میرے قلبی سکون نہیں ہے، مجھے دل کو بہت پریشان رہتا ہے میرا دل، تو میرے لیے دعا کرنا خصوصی کہ میرا دل کو سکون آ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. میں پڑھتی پڑھاتی بہت رہتی ہوں، یہ نہیں کہ نماز بھی 5 وقت پڑھتی ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں، اور چیز ضعیف بھی پڑھتی رہتی ہوں، لیکن میرا دل کو سکون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے. دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. جی کیا دیکھا آپ نے؟ مجھے تھوڑا سا یاد ہے، زیادہ یاد نہیں اب رہا. مجھے خواب میں یہ آیا تھا کہ مجھے ڈھیر سارے انار نظر آئے تھے، بہت ریڈ سے اور جوسی سے تھے، بڑے بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے. تو میں نے 2 چھوٹے سے اٹھا لیے اپنے ہاتھ میں. بس اس کے بعد میں اٹھ گئی، مجھے اتنا ہی یاد ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. میں نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی کیا دیکھا آپ؟ جی میں نے خواب دیکھا کہ میں نے جو ہے نا وہ کہیں جا رہی ہوں، تو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دعا کا وقت ہو گیا. تو میں کہتی ہوں میں بھی اچھا کہ میں دعا میں شامل ہو جاؤں. تو میں وہاں بیٹھتی ہوں، تو وہاں پہ انہوں نے پلیٹ میں کھجوریں ہیں، اور جیسے وہ میلن سیڈ ہوتے ہیں نا ویسے کالے رنگ کے نہیں ہیں لیکن براؤن رنگ کے ہیں. تو پلیٹیں بڑی بڑی ہر بندے کے سامنے پڑی ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ درود شریف کی محفل کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ ایسے کرتے ہیں. تو آج میں نے دیکھ بھی لیا کہ بہت اچھی محفل ہے. تو پھر وہاں سے مجھے آواز آتی ہے کسی کی کہ کوئی عورت ہے، تو وہ ہندو عورت ہے، وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے، جیسے کچھ گم ہو گیا. تو میں اس کے پاس کچن میں جاتی ہوں، تو وہاں میں ایک برتن میں اس میں جو ہے نا 2.5 پاؤنڈ چینج پڑا ہوا. تو میں اسے کہہ رہی ہوں کہ تم یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی ہو، تمہارے پیسے ہیں؟ تو کہہ رہی ہے ہاں میرے ہیں. تو پھر میں واپس دعا میں آتی ہوں، تو دیکھتی ہوں کہ بیٹھتی ہوں، تو جیسے دعا اینڈ ہوگی یا آمین، تو میں نے بھی آمین کہتی ہوں. تو دیکھتی ہوں کہ کھجور رہ گئی ہیں، اور وہ جو سیڈ تھے براؤن وہ ختم ہو گئے ہیں. تو پھر جب میں آگے جاتی ہوں تو ڈھیر لگے ہیں جو ہے نا جیسے اناج کے اور دانوں کے. تو میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ تو بہت زیادہ جو ہے نا یہ ہیں. تو میں اپنی پلیٹ بھر کے لے جاتی ہوں. تو وہ جب میں پلیٹ بھرتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. جی ہمارے بھائی کا سوال ایک بہت اچھا ہے. وہ سوال یہ کیا انہوں نے کہ کیا قبرستان میں ایڈوانس بکنگ کرائی جا سکتی ہے یا نہیں. محترم حضرات اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.